آج ویو 360 میں پاکستان میں سیلاب کو 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی 1 کروڑ سے زائد متاثرین کے لیے پینے کے صاف پانی تک رسائی بحال نہ ہو سکی۔ پانی کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس کس حد تک پانی کے مسائل کا حل دے سکے گی، اور جانیں گے ایک حالیہ تحقیق کے بارے میں جو بتاتی ہے کہ ہفتے میں 5 کی بجائے 4 دن کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کا کوئی اور کام ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں یا گھر پر آرام کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں کل رات اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے کی وجہ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ تقریباً 50 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اس زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش کا سلسلہ بتایا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد اگر ہم ملک کے مختلف حصوں سے نقصانات کی اطلاعات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصانات اب تک خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب تک ہونے والی 9 ہلاکتیں بھی KPK سے ہی رپورٹ ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عمر فاروق اس وقت پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عمر، کن علاقوں میں زیادہ نقصان کی اطلاعات ہیں KPK میں، اور کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں پہنچی ہیں وہاں پر؟ جی بالکل اسد، اس وقت جو خیبر پختونخوا کے جو بالائی علاقے ہیں جہاں پر جیسے دیر ہو گیا، چترال ہو گیا، سوات ہو گیا، وہاں پر زیادہ جو ہے نقصانات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ابھی مجھے اس وقت میسج ملا خیبر پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، ان کے نئے اعداد کے مطابق ابھی جو ہے ایک اور ہلاکت کی بھی انہوں نے تصدیق کر لی، تو 10 افراد ہو گئے ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر جو ہے عمارتیں منہدم ہوئی ہیں، دیواریں گرے ہیں، جس کی وجہ سے 62 افراد جو ہے ابھی تک زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہے۔ دوسری جانب جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہے ان علاقوں کی طرف جا چکی ہے، وہاں پر ریسکیو کی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کی جا چکی ہے۔ بہت شکریہ عمر فاروق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں اور کارروائیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہو رہی ہیں، اور اطلاعات میں نقصانات کے سلسلہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 1 ہلاکت اور رپورٹ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں 14ویں نمبر پر آتا ہے جنہیں پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے پانی کے بحران کی بنیادی وجوہات میں آبادی میں تیزی سے اضافہ، ماحولیاتی تبدیلیاں، زرعی شعبے میں فرسودہ طریقوں کے استعمال سے پانی کا زیاں، مجموعی طور پر پانی کی فراہمی میں بد انتظامی اور مؤثر انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے۔ پانی کو ذخیرہ کرنے، اس کی فراہمی کے ناقص انتظام اور دیگر مسائل کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP اور پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے مطابق پاکستان 2025 تک پانی کی شدید قلت کا شکار ہو جائے گا۔ دوسری جانب پانی کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے امدادی ادارے یونیسیف نے پاکستان میں 6 ماہ پہلے آئے شدید سیلاب سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ایسا پانی استعمال کر رہے ہیں جو بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچوں سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار سیلاب کے دوران اور اس کے بعد سیلاب سے متاثرہ اندرون سندھ کے کئی علاقوں سے VOA کے لیے رپورٹنگ کر رہی تھیں، اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سدرا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی سپلائی کے نظام پر آپ نے سیلاب کا کیا اثر دیکھا؟ سیلاب کو ویسے تو اب آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اگست تک اگر ہم بات کریں، لیکن جو ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہ کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اب سیلاب کے پانی کے بعد جو پینے کا پانی ہے وہ ابھی بھی کڑوا ہے، اور یا پھر وہ زیر زمین اتنا زیادہ نیچے ہے کہ لوگوں کے ایکسس میں نہیں ہے۔ سجاگ سنسار وہاں پر کام کر رہی ہے پانی کے حوالے سے، فراہمی سے، تو ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جام شورو، دادو، جوہی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جو ہینڈ پمپس ہیں وہاں سے نہ صرف کڑوا پانی لوگوں کو مل رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ جو زہریلا پانی ہے اس کو ابھی بھی پینے پہ مجبور ہیں۔ ایک علاقہ ہے کاچھو کا،
جہاں سے تقریباً 20 کے قریب اموات جو لوکل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر چکا ہے کہ یہ ملیریا اور ہیضہ کی وجہ سے ہوئی ہیں. جو وہاں پر موجود بچے تھے ان میں جلدی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہماری وہاں پر کچھ ڈاکٹروں سے بھی بات ہوئی جو کہ اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے کام بھی کیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی جو کھڑا رہا بہت عرصے تک تو اس وقت تو جلدی بیماریاں پھیل رہی تھیں، لیکن جب سردی کا موسم اب گزر گیا اور اب گرمی شروع ہو گئی ہے تو یہ پانی جو لوگ پی رہے ہیں یا پھر ان کو نہیں مل پا رہا ہے یا وہ ادھر سے گزر کے آگے پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاؤں میں ان کے جسم پہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان پہ جلدی بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو کافی حد تک سدرا اگر ہم یونیسیف کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں بھی شاید انہی نمبرز کا حوالہ دیا گیا ہے. اس میں کیا کچھ اس سے زیادہ نمبرز ہیں یا یونیسیف جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد سیلاب متاثرین کے لیے پینے کے پانی صاف پانی کی فراہمی نہیں ہے اویلیبل، اور سندھ میں اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں اس سے متعلق کیا صورتحال ہے؟ صحت عامہ کے حوالے سے آپ جس طرح سے بتا رہی تھیں کہ جلدی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کیا کیا مسائل سامنے آئے ہیں اب تک؟ جو سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے جو یونیسیف رپورٹ کر رہا ہے وہ اوور آل بات کر رہا ہے، یعنی کہ بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے اور پورا سندھ. لیکن جو ہم سندھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو 1 کروڑ کا نمبر ہے ان میں سے سب سے زیادہ تعداد جو آبادی کے حساب سے اگر ہٹ ہوئی ہے سیلاب میں تو وہ سندھ سے ہی ہوئی ہے. جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب میں بہت سے ہیلتھ یونٹ جو تقریباً 900 سے زائد تھے ان کو جزوی نقصان پہنچا تھا اور 90 کے قریب ایسے ہیلتھ یونٹس تھے جو مکمل طور پر تباہ تھے. ابھی بھی اس طرح سے وہاں پر ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز کا قیام تو نہیں ہوا ہے. یہ جو لوگوں کو امداد مل رہی ہے یہ ڈاکٹرز کی طرف سے یا تو جاتی ہے، جو ہیلتھ ٹیمز جاتی ہیں وہ وزٹ کرتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ادویات دے رہی ہیں یا ان کے چیک اپ کر رہی ہیں، تو یہ اسٹیٹسٹکس وہاں سے آ رہے ہیں. یا پھر جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو سیلاب کے پانی سے جو وقت تھا نکلنے کا وہ اس وقت نہیں نکل سکا تو اس کے بعد بھی افیکٹ آیا، جس میں خاص طور پہ دادو کا ذکر ہوتا ہے، جام شورو کا ذکر ہوتا ہے اور خیرپور ناتھن شاہ جہاں پر بہت عرصے تک پانی کھڑا رہا. اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور یہیں سے رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اگر آنے والے وقت میں پینے کے پانی کی فراہمی نہیں کی گئی تو میرے خیال سے اس سے زیادہ مسائل جنم لے سکتے ہیں. اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان میں بھی یہی تشویش ہے کہ اب اس کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، کم سے کم جو حکومت ہے ان کو جو پانی کو صحیح کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اس کی فراہمی ممکن بنا دے. تو یہ حکومتی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ڈیفینیٹلی اداروں کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. بہت شکریہ سدرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. جب ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو لاہور میں اسی سے متعلق ایک انوکھی تحریک شروع ہوئی ہے جس کا پیغام ہے کہ دریائے راوی میں گند نہیں پانی ڈالیں. لاہور کے کچھ پڑھے لکھے نوجوان اس تحریک کے ذریعے پنجاب میں بسنے والوں کو ان کی مادری زبان میں اپنے دریا کو بچانے کا پیغام دے رہے ہیں. راوی بچاؤ تحریک ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، انہی نوجوانوں سے جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں. راوی بچاؤ، راوی بچاؤ. نیشنل کالج آف آرٹس کے ایم فل کے طالب علم ابو ذر مادھو ایک آرٹسٹ ہیں. حال ہی میں انہوں نے راوی بچاؤ کے نام سے ایک منفرد تحریک کا آغاز کیا ہے. یہ کیسی زندگی ہے جس میں ہم سانس نہیں لے سکتے، ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں، اور اس میں کنزیومر کلچر کا کیا کردار ہے؟ کیسے وہ ہمیں پانی بوتلوں میں بند کر کے بیچتے ہیں اور ہمارا پانی انہوں نے تباہ کر دیا ہے. دریائے راوی جو کبھی لاہور کے پہلو سے ٹھاٹھے مارتا گزرتا تھا اب سکڑ کر ایک نالا بن گیا ہے جس کا پانی بھی آلودہ ہے. لاہور کے چند نوجوان اس دم توڑتے دریا کی کہانی لوگوں کو سنا رہے ہیں. میں ایک بار دریائے جہلم کی ایک شاخ سے گزرا جو معلوم ہوا کہ اب خشک ہو گئی ہے اور اب لوگ اسے پیدل پار کرتے ہیں. وہ میرے لیے بہت عجیب تجربہ تھا کہ ایک دریا جو کبھی بہتا ہوگا اسے پیدل چل کر پار کر رہا ہوں. پھر 4-5 سال پہلے دریائے راوی کے ساتھ میرا تعلق بنا. پہلے تو کام یہ تھا کہ میں صرف اس کے کنارے گھوموں گا، اس کی کہانیاں اکٹھی کروں گا، لوگوں سے ملوں گا. اس کے کنارے اتنی پرانی ثقافت ہے. گرو نانک بھی راوی کے کنارے رہتے تھے، مادھو لال بھی راوی کے کنارے آباد تھے. لیکن راوی کو جب دیکھنا شروع کیا تو میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ یہ کیا حال ہے راوی کا. پھر اس کے لیے میں نے اور طریقوں سے کام کرنا شروع کیا کہ اب صرف کہانیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو راوی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ راوی کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے. کہانیاں اکٹھی کرنے دی لوڑ نہیں ہے، ہن پہلے تے راوی بارے گل کرنے دی لوڑ ہے کہ راوی دا سی حال کی کیتا ہے. راوی بچاؤ مہم چلانے والے نوجوان دریا کنارے واک اور بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لاہور کے لوگوں کو دوبارہ راوی کی اہمیت کا احساس دلایا جائے.
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। इतना बड़ा शहर और कैसे चुप बैठा है, कितना बड़ा जुल्म है। फिर मैंने लोगों के साथ बात करना शुरू की और फिर मुझे लगा कि अब वक्त है, अगर अब भी ना बोले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और मुझे लगा कि लोगों को एक बार दरिया से मिलना चाहिए और उससे देखें ताकि दरिया के शहर के साथ टूटा रिश्ता दोबारा जुड़े। मल्लाहों से पूछें, मुझे तो जितनी बात समझ आई है वो मल्लाहों से मिलकर आई है। वो दरिया को माँ भी कहते हैं, जीती जागती हस्ती भी मानते हैं। उनसे पूछकर देखो क्या महसूस होता है, ये देखकर कि रावी में पानी नहीं है, रावी में सिर्फ गंदे नाले हैं। हमारा प्लान है कि हम हर महीने एटलीस्ट एक दफ़ा इधर आएँ, क्योंकि रावी के स्टेक होल्डर्स स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हम सब हैं। ख़ास तौर पे रावी के आसपास बसने वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़ का सारा वेस्ट प्रोसेस हुए बगैर दरियाओं में फेंका चला जा रहा है, काला हो चुका है हमारा दरिया। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार वो सारी पूरी गवर्नमेंट है। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ है हमारी पहली मांग ये है कि रावी में हर 3 माह बाद पानी जरूर छोड़ा जाए ताकि रावी की अपनी जिंदगी बरकरार रहे। अब भी छोटे छोटे मुआविन दरिया जो रावी के मुआविन दरिया हैं, शकरगढ़ से साथ मिलते हैं, उनका पानी होता है, खुश्क नहीं होगा रावी। यानी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, नहीं सूखेगा रावी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आज से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में पानी के मसले पर 3 रोज़ा वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका मकसद 2030 तक दुनिया भर की आबादियों को साफ़ पानी और निकासी आब की सहूलतों तक रसाई फ़राहम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया को इस वक्त पानी के बहरान का सामना है और अरबों लोगों को अब भी साफ़ पानी तक रसाई नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग ऐसी बीमारियों से हलाक हो जाते हैं जो गैर महफूज पानी, नामुनासिब निकासी आब और सेहत व सफाई के नाक़िस तरीक़ों से बराह रास्त जन्म लेती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपटे से। अंशुमन, एजेंडे पर है क्या इस 3 रोज़ा UN कॉन्फ्रेंस के? असद 1977 के बाद ये पहली बार है कि UN इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस जिसका फोकस सिर्फ पानी की दस्तयाबी को बहाल करना या उसको बढ़ाना ये है, और उसमें करीब 6,000 से भी ज्यादा नुमाइंदे, जिसमें मिनिस्टर्स हों या NGOs के नुमाइंदे हों या प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के नुमाइंदे हों, वो शामिल हो रहे हैं। और इन सबका फोकस यही है कि 2050 तक सबको पानी, एक पीने का पानी मुहैया किया जाए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी फाइनेंसिंग हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी। और पाकिस्तान से भी 4 ब्यूरोक्रेट का एक डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहा है। असद, तो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई क्या? इस वक्त वो परस्यू करना चाह रहे हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, और किस तरह से हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो फ्लड रिलेटेड इश्यूज हैं और वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान का? असद, अब कॉन्फ्रेंस अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। 9 बजे ये कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तानी डेलीगेशन का सवाल है, 4 ब्यूरोक्रेट्स की एक डेलीगेशन, एक टीम इसमें शामिल हो रही है, जिसमें वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हसन नासिर जामी और फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन अहमद कमाल भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान का जो एक एजेंडा या एक प्रायोरिटी इस कॉन्फ्रेंस में होगी, उसमें पानी की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग और सैलाब और सूखे जैसे नेचुरल कैलामिटीज के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करना, या डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज जो है, ऐसे टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट और जो डेवलपिंग कंट्रीज है पाकिस्तान जैसे, उनको ट्रांसफर कराना, इसके बारे में भी बात होगी। वाटर डिप्लोमेसी और क्रॉस बॉर्डर, मतलब जैसे खित्ते में अलग अलग ममालिक के बीच दरमियान एक साझा इन्वेस्टमेंट वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में, मतलब वाटर प्रोजेक्ट्स पर हो, इसके बारे में भी ये डेलीगेशन अपनी बात रखेगा। और एक बात मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि जो मीटिंग्स ये डेलीगेशन कर रहा है उसमें जो कनाडा के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है टेरी डुगविड, उनसे भी आज मुलाकात तय हो गई है। और जैसे जैसे जानकारी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उन्होंने उनकी क्या बात हुई और उससे मतलब क्या डेवलपमेंट। डेफिनेटली हम इस हवाले से आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि पाकिस्तान के नुमाइंदों से आपकी क्या बात हुई और आज कॉन्फ्रेंस किस तरह से आगे बढ़ती है, और ख़ास तौर पे साइड लाइन पे कौन सी मीटिंग्स पाकिस्तान की तरफ से सामने आई। बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का।
تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف متعدد کیسز میں اس وقت تفتیش جاری ہے، لیکن ٹرمپ ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے آئے ہیں جو ان پر لگے ہیں، اور تاحال ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کے کیس میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کے طور پر اپنی انتخابی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر اپنے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع کریں۔ عائزہ عرفان اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں، جہاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کارروائی چل رہی ہے۔ ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے شہر میں سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ عائزہ، کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں سابق صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ان کی طرف سے دی گئی احتجاج کی کال پہ؟ سابق صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز اپنے ٹروتھ سوشل کے اکاؤنٹ پہ ایک احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا کہ انہیں منگل کے روز جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا، جو کہ ابھی تک فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی اور ابھی تک جیوری جو ہے گرینڈ جیوری اس سارے کیس کو سن رہی ہے، اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، اس لیے گرفتاری کا تو ابھی تک کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ٹرمپ کے سپورٹرز کی جانب سے نیو یارک شہر میں پیر کو بھی منگل کو بھی چھوٹے چھوٹے احتجاجی مظاہرے ہوئے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر رسپانس سامنے نہیں آیا۔ کچھ ان کے اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ مظاہروں میں شریک ہوئے، تو چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں مظاہرے ہوئے، لیکن عام طور پہ وہاں شہر میں پرسکون حالات رہے۔ تو عدالتی کارروائی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ اگر آپ شیئر کر سکیں جو اب تک سامنے آئے ہیں تو؟ آج گرینڈ جیوری جو ہے وہ ریکنوین ہوئی ہے، وہ مزید ایویڈنس پہ غور کرے گی اور اس کے بعد وہ ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ کن دفعات کے تحت صدر ٹرمپ پہ فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ اور انتظامیہ کی طرف سے کس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم 6 جنوری کا قصہ دیکھ چکے اور اس کی وجہ سے کنسرنز ہیں ماہرین کو کہ کس طرح یہ سچویشن انفولڈ ہوگی۔ جی، ویکینڈ سے لے کے اب تک نیو یارک شہر میں انتظامیہ نے سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کر رکھے ہیں، بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں، سڑکوں کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹ سروسز اور دیگر ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہیں۔ پولیس کے افسران کو کہا گیا ہے کہ ہر لیول کے افسر کو اپنی کمپلیٹ وردی میں رہنا ہے اور ہر وقت ڈپلائمنٹ کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آن لائن چیٹر جو ایسے گروپس ہیں جن کا تعلق 6 جنوری کے واقعات سے جوڑا جا سکتا ہے، ان کی آن لائن چیٹر، ریپبلکنز کی آن لائن گفتگو بھی مانیٹر کی جا رہی ہے کہ کسی احتجاج کی کال تو نہیں آ رہی، لیکن ابھی تک کچھ ایسا بڑا سامنے نہیں آیا۔ البتہ انتظامیہ نے یہاں بھی لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کے پروٹیسٹ کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں تو ضرور جمع ہوئیے، لیکن کوئی کسی قسم کا اسلحہ کیری نہیں کر سکتا یہاں شہر میں۔ بہت شکریہ عائزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں نیو یارک سے صدر ٹرمپ کے حوالے سے جو اس وقت ان کو انڈائٹ کرنے کے لیے کارروائی چل رہی ہے اور ان کے سپورٹرز کا کیا رسپانس ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ایسے امریکی صدر ہوں گے جن کے خلاف ان کے دور صدارت میں 2 دفعہ مواخذے کی کارروائی ہوئی، اور اب ان کے خلاف چلنے والے ایک کیس میں ممکنہ طور پر فرد جرم عائد کیے جانے کے امکانات بھی ہیں۔ اس پر امریکہ کے سیاسی رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے ایسا کیا تاکہ ایک جھوٹی لیکن شرمناک بات کے سامنے آنے سے اپنے خاندان اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بچا سکیں۔ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، حتیٰ کہ امریکہ کے سابق صدر بھی نہیں، اور اگر کوئی تفتیش ہوئی ہے تو اس تفتیش کو مناسب طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے۔ اگر فرد جرم عائد کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ فرد جرم عائد کریں گے۔ ہمارا قانونی نظام اس طرح کام کرتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر پر سیاسی بنیادوں پر ایک اور مجرمانہ مقدمہ کیا گیا ہے۔ احتجاج کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں کانگریس کی عمارت پر حملے جیسے ایک اور حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ میں ان کا حامی ہوں، میرے خیال میں اس اصطلاح کو سمجھداری سے استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ افراتفری پھیل سکتی ہے۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں۔
आम लोगों की खास कहानियाँ। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में आपको एक ऐसी तहकीक के बारे में बताते हैं जो शायद हम सब के लिए कुछ आसानी ला सके। हफ्ते में 5 की बजाय 4 दिन काम करने से लोगों की मजमूई सेहत बेहतर हो सकती है, यही इस तहकीक में सामने आया है। मगर इसमें चैलेंज ये है कि आया इस कम अरसे में कारोबार अपनी पैदावारी सलाहियत की उसी सतह को बरकरार रख सकते हैं जो 5 दिनों में हासिल की जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उन लोगों से बात की जिन्होंने 4 दिन काम के फॉर्मूले पर तजुर्बा किया है। डेंटिस्ट आर्या ओंडो को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन रोजाना 8 घंटे काम करना और पहले जितनी तनख्वाह कमाने का ख्याल बहुत पसंद है। अगर आपका कोई और काम है तो आप वो कर सकते हैं या घर पर आराम कर सकते हैं, अपने खानदान के साथ वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जेम्स रॉजर्स के लिए, जो अमरीकी रियासत जनूबी डकोटा में तामीराती कारोबार के मालिक हैं, ये फार्मूला काम करे। हमें सीजन में वक्त पर काम मुकम्मल करने के लिए कई हफ्तों के तवील काम की ज़रूरत होती है। 2022 में गैर सरकारी इदारे 4 डे वीक ग्लोबल और उनके शराकतदारों ने अमेरिका और बरतानिया में 6 माह के पायलट प्रोग्राम चलाए थे। तंजीम की शरीक बानी शार्लेट लॉकहार्ट ने कहा कि उन्होंने काम के औकात में कमी के कई फ़वाइद देखे, जिनमें कारकुनों की थकावट और बेख्वाबी और गैर हाजिरी में 65% कमी शामिल है। फलाह बहबूद के अदाद शुमार वाकई नुमायां हैं, लेकिन साथ ही हमें जो पता चला वो ये कि कारोबार जो इसमें शामिल हुए उनकी पैदावार की सलाहियत या तो पहले जैसी रही या उसमें इजाफा हुआ। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन मार्क टकानो ने हाल ही में तनख्वाह में कमी किए बगैर मुल्क भर में काम के हफ्ते को 32 घंटे करने की तजवीज़ दोबारा ईवान में पेश की। अभी तक इसे अमरीकी कानून का हिस्सा बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की हिमायत हासिल नहीं है, और वो तस्लीम करते हैं कि अभी भी इससे मुताल्लिक़ तफसीलात पर काम करने की ज़रूरत है। ये प्लम्बर्स और बढ़इयों और असेंबली लाइन पर काम करने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ होगा। तनख्वाहों की अदायगी में तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखा जाएगा, मेरे पास इसके तमाम जवाबात नहीं हैं। उन्हें यकीन है कि ख्याल को समाजी बनाने का ये सही वक्त है। वबाई मर्ज की वजह से चूँकि लोग अपनी मुलाजमतों में नई लचक का तजुर्बा कर रहे हैं, उन्होंने काम करने के नए तरीकों का तजुर्बा किया क्योंकि उन्हें करना पड़ा। हम जो दरियाफ्त कर रहे हैं वो ये है कि लोग पुराने तरीकों पर वापस नहीं जाना चाहते, वो एक नया मामूल चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग फर्म लिक्विफाइड क्रिएटिव ने 2020 में शुरू होने वाले 4 रोज़ा वर्क वीक के तजुर्बे को चंद सालों तक आजमाया। कंपनी के CEO का कहना है कि इस तजुर्बे में बहुत मुश्किलात थीं। मुलाजमीन के लिए बहुत तनाव का बायस था, क्योंकि वो 40 घंटों के काम को 32 घंटों के हफ्ते में करने की कोशिश कर रहे थे। नेज़ ग्राहकों को जवाब देना भी बहुत मुश्किल था। चूँकि ठोस आदादोशुमार अब भी कम हैं, इस साल के आखिर में अमेरिका में एक नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि काम के औकात में कमी के फ़वाइद और नुकसानात पर मज़ीद तहकीक की जा सके। 4 डे वीक ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में भी पायलट प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा बना रहा है। वेरोनिका बेल्डेरस इग्लेसियस की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल VOA Urdu के नाम से है और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।